السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے روزمرہ کے جو کام ہیں ان میں مصروف و مگن ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ میرا ہونے والا ہے وہ بہت ہی اسپیشل ہونے والا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے آج۔ کل کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج پروگرام ہے 10 بجے، اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے جی تقریباً 9:30۔ تو مہمانوں کے آمد کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ابھی سٹارٹ ہے، اور جیسے ہی ہمارے مقررین آتے ہیں یا مہمان آتے ہیں تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ۔ آج کا ولاگ جو ہے بہت ہی پیارا ہونے والا ہے، سیرت کے حوالے سے پروگرام ہے اور اسی حوالے سے جو آج کا ولاگ ہے، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدقت يا رب العالمین۔ یہ خیال ظاہر کیا کہ یا اللہ، لوگوں نے مجھے کاہن کہا، میں نے اس کو اتنا محسوس نہیں کیا۔ لوگوں نے مجھے شاعر کہا، جادوگر کہا، مجنون کہا، لیکن مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن آج اس ام جمیل نے سیدھا اٹیک رب العالمین آپ کی طرف کیا۔ دنیا والوں کی طرف سے جو کچھ مجھے تکلیف پہنچے اس کو میں برداشت کر سکتا ہوں، ڈائریکٹ اے اللہ آپ کی طرف اگر کوئی لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سخت اضطراب کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا ان دنوں کے بارے میں کہ ان دنوں میں میرا کبھی کبھی یہ خیال میں آتا کہ میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ کر وہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا دوں۔ اتنے سخت حالات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کے عالم میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ اس کا اجمالی ایک خاکہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، یعنی دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہاں پہ اللہ رب العالمین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں کہ والضحیٰ، قسم ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کی قسم، اتنا دمکتا چمکتا چہرہ آخر کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اس سے کوئی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ واللیل اذا سجا، اور آپ کی کالی زلفوں کی قسم
کہ اس سے کوئی پیچھے ہٹ نہیں سکتا. اور ایک روایت کے مطابق کہ والضحیٰ سے مراد دن کا اجالا ہے، یعنی وحی کے آنے کا سلسلہ. واللیل اذا سجا، اور یہ رات کی تاریکی کا جو حصہ ہے اس سے مراد وحی کے رک جانے کا سلسلہ، یعنی اجالے کے بعد اندھیرا ہے. جیسا کہ اجالا ہوتا ہے تو انسان چلنے لگتا ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جس وقت اندھیرا چھا جاتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو نہ آگے قدم اٹھانے کی کوئی صورت بنتی ہے نہ پیچھے قدم اٹھانے کی صورت بنتی ہے. ان کے دل ڈگمگا اٹھتے ہیں کہ کہیں آگے میں قدم اٹھاؤں تو کہیں گڑھا نہ ہو جائے، میں اس میں گر نہ جاؤں، یا پیچھے میں قدم پیچھے ہٹوں تو پیچھے کوئی گڑھا نہ ہو، میں اس میں اپنے آپ کو دنسا نہ لوں. یہ وہ کیفیات ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں ذکر کیا. شاید مجھے اپنے مشن کے کچھ ساتھی طائف سے مل جائیں. آپ جب وہاں تشریف لے گئے، لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھی، لیکن اس کا جواب بڑے ہی برے انداز میں اللہ کے رسول کو دیا گیا. آپ پر پتھر برسائے گئے، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، اور آپ کو نوٹس دیا گیا کہ اس جگہ کو آپ چھوڑ دیں، یہاں سے نکل جائیں. اور اتنے پتھر آپ پر برسائے گئے کہ آپ کے جوتے تک آپ کے خون مبارک سے بھر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جگہ بیٹھ جاتے تھکاوٹ سے چور ہونے کی وجہ سے، تو اوباش آپ کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، وہ پکڑ کر اٹھا دیتے تھے کہ یہاں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. بعض روایات میں کہ اللہ کے رسول وہاں تنہا تشریف لے گئے، اور بعض کے اندر یہ کہ آپ کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور کوئی بندہ نہیں. اور اس جگہ پہ شدید ترین حالات سے سابقہ پیش آیا ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ پر احد سے زیادہ بھی کوئی شدید دن آیا؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ عائشہ، احد کا دن بھی بڑا سخت تھا، لیکن اس سے کڑا اور سخت دن مجھ پر جو آیا وہ طائف کا دن تھا، کہ اس طرح کا دن میری زندگی کے اندر اور کوئی نہیں آیا جس طرح طائف کا دن تھا. اب اللہ کے رسول وہاں سے نکلے، حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر سوار کیا. چلنے کی سکت تک اللہ کے رسول کے اندر نہیں رہی تھی، اور ایک مقام پر لے گئے. وہاں حضرت زید بن حارثہ آرام کرنے لگے، ان کی آنکھ لگ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر نماز تہجد کے لیے اٹھے، اور اللہ کے سامنے آپ نے اپنے مدعا رکھنے کی کوشش کی. اسی اسنا میں حضرت جبریل امین تشریف لائے، اور انہوں نے بتایا اللہ کے رسول، ملک الجبال آپ کی خدمت میں حاضری دینا چاہتا ہے. آپ اجازت دیجیے کہ ملک الجبال آپ کی خدمت میں حاضر ہو، پہاڑوں کا نگران فرشتہ. اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے اللہ کے رسول سے اس وقت عرض کی کہ آپ کے ساتھ طائف کے لوگوں نے بہت برا سلوک کیا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو طائف کے ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے، اور ان کو اس کے اندر ایسے پیس ڈالا جائے جیسے گندم کا دانہ چکی کے دو پاٹوں کے اندر پس جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اے ملک الجبال، یہ نہیں کرنا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ اٹھائے گا جو اس دعوت حق کے علم بردار بنے. اللہم اہد قومی
اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں اور ان کی خیر خواہی کی دعوت لے کر اٹھا ہوں، اور یہ مجھے اپنا سب سے بڑا بدخواہ سمجھ رہے۔ اب اللہ کے رسول نے طائف کے لوگوں کو جو اس وقت معاف کیا، اگر اس کے اثرات کو دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ برے صغیر میں کوئی مسلمان موجود نہیں تھا۔ تاریخ میں تو کم از کم یہی ہے کہ سب سے پہلا مسلمان جو برے صغیر کے اندر آیا اور جس نے آ کر پہلی اذان دی وہ محمد بن قاسم، اور محمد بن قاسم قبیلہ بنو ثقیف کے تھے، یہی قبیلہ بنو ثقیف تھا۔ جی وہ پروگرام تو ابھی جاری ہے، لیکن میں ابھی آ چکا ہوں بیکری پہ، اور اب بیکری سے کچھ آئٹم لیتے ہیں اور جس کو چائے کے ساتھ سرو کریں گے اپنے مہمانوں کو دیں گے، چونکہ چائے کا پروگرام ہے۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ چائے پیش کی جائے گی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بیکری پر موجود ہوں۔ اکیلا ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اور بیکری سے جو بھی آئٹم میں لے کے جاؤں گا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ جی ویورز، میں واپس پہنچ چکا ہوں اور ابھی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ دعا جاری ہے، مولانا صاحب دعا کروا رہے ہیں، اور دعا کے بعد انشاءاللہ چائے کا بندوبست کیا ہے، چائے دیں گے سب کو، مہمانوں کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے جو ولاگ ہے اس کو اینڈ بھی کریں گے۔ تو ابھی دعا میں شامل ہوتے ہیں تھوڑی دیر تک کے لیے، دعا کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں۔ جی جناب، دسترخوان لگ چکا ہے اور چائے تناول فرما رہے ہیں مہمان۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ہزارے وال ہیں اور ہند کو میں بولتے ہیں جی مزمانہ چائے دینے، تو ہم نے مزمانوں کو چائے دے دی ہے۔ جی ویورز، امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کا ماشاءاللہ ہمارا جو ولاگ تھا وہ سیرت النبی کے حوالے سے تھا، اور ابھی جو ہے ہمارا یہ پروگرام اینڈ ہو چکا ہے۔ گیسٹ سارے جو واپس چلے گئے ہیں، اب میں تھوڑا بہت یہ کلوزنگ کر رہا تھا، باقی سسٹم انشاءاللہ کل ہی ٹھیک کروں گا، ابھی بہت تھک گیا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا آپ کو ولاگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں، تاکہ آپ کی جو رہنمائی ہوگی وہ میرے لیے ایک مشعل راہ ہوگی۔ تو بہت بہت شکریہ، کچھ دوستوں نے اپنی رائے دی ہے، اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے، کچھ نے کال کر کے، میرے کزن ہیں انہوں نے مجھے کال کر کے بھی اپنی رائے سے آگاہ کیا کہ یہ کمیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ تو کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کی جو رائے ہوگی اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے ولاگ کو اچھے سے اچھا بناؤں گا، کیونکہ میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے ولاگنگ کا، تو کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں سے سیکھ کے اور آپ ہی لوگوں کو دکھاؤں گا، اگر اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا تو، اور آپ لوگوں کا جو ساتھ ہے یہ مجھے چاہیے۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں کل ایک نیو ولاگ کے ساتھ اور ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ انجوائے کریں گے، اور اللہ حافظ۔